السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے قرآن سے محبت۔ وعن نبی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجبت 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 قلت وما وجبت قال الجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے آدمی کے پاس آیا جو قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی قرات کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر من وعن عمل کرے۔ یہ عمل انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، بلکہ قرآن ایسے شخص کو جنت میں داخل بھی کروائے گا۔ قرآن مجید حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کریم روز قیامت ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک انسان سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، اگر وہ شخص پڑھتا ہے تو پورے 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ وہ ہر رکعت میں کسی سورت کی تلاوت تو کرتے تھے، کوئی بھی سورت پڑھتے تھے، لیکن وہ آخر میں سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے تھے، سورہ اخلاص کو ملا لیتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد کو۔ اور لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا ایسا امام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے فلاں بن فلاں وما يحملك ان تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة۔ کون سی چیز تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو تلاوت کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلا شبہ اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. یعنی گویا کہ صرف ایک ہی صورت سورہ اخلاص سے اتنی محبت تھی اور یہ صورت انہیں جنت کے اندر لے کر کے چلی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار، اے میرے رب العالمین، اسے مجھے پڑھنے والوں کو زینت بخش. یعنی قرآن کو پڑھنے والے کو تو زینت بخش، تو اسے عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. اور پھر وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، تو اس سے راضی ہو جا. یعنی اس شخص سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. اللہ اکبر. ہم اور آپ قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی. آہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تو ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.